اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کپوارہ کلاس 11th سبجیکٹ اردو موضوع گدڑی کا لال نور خان مصنف مولوی عبدالحق غیر جماعتی عزیز بچوں السلام علیکم۔ آج ہم خاکہ کے بارے میں آپ کو جانکاری دی گئی۔ جو یہ گدڑی کا لال نور خان مولوی حق نے لکھا ہے، یہ خاکہ ہے۔ خاکہ کو انگریزی میں سکیچ کہتے ہیں، یعنی انگریزی میں اس کو سکیچ کہتے ہیں۔ خاکہ اردو ادب کی ایک صنف ہے، تو انگریزی میں اس کو سکیچ کہتے ہیں۔ خاکہ اردو ادب کی ایک صنف ہے۔ خاکہ اس نثری صنف کا نام ہے جس میں کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جائے۔ تو کل آپ نے پڑھا کہ گدڑی کا لال نور خان، تو اس میں نور خان کے بارے میں مولوی عبدالحق نے پوری جانکاری دی ہے کہ ان میں کیا کیا گن پائے جاتے ہیں۔ تو خاکہ بھی اردو ادب میں اسی نثری صنف کا نام ہے جس میں کسی شخص یا شخصیت کے نقوش کو ابارا جائے، اس کی خامیاں اور خوبیاں بیان کی جائیں۔ تو قاری کو جیسے ایک جیتی جاگتی تصویر نظر آئے، تو اس میں جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو ایک جیتی جاگتی تصویر سامنے آ جاتی ہے اس شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں خاکہ لکھا گیا ہو۔ مصنف کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خوبیاں دیکھ کر بے ساختہ طور پر ان کی دلچسپ انداز میں تحریر کرے، یہی خاکہ ہے۔ تو جو لکھنے والا ہوتا مصنف، تو اگر اس کو کسی شخص کے بارے میں کچھ قابل ذکر خوبیاں دیکھ کر ان کو قلم بند کرے تو اسی کو خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ کوئی سوانح مقالہ نہیں ہوتا ہے۔ خاکہ موجودہ دور میں اردو ادب کی اہم صنف ہے۔ اردو زبان میں خاکہ نگاروں میں ڈپٹی نذیر احمد، سعادت حسن منٹو، فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق اور رشید احمد صدیقی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ عصمت چغتائی، حسن نظامی، عبدالحلیم شرر وغیرہ بھی اس میں خاکہ نگار ہیں۔ تو یہ خاکہ کے متعلق جانکاری تھی۔ تو اب عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ پیج نمبر 75 نکالیں گے تو اس سے دوسرا پیرا ہم پڑھیں گے آج۔ اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں، شریف افسر خان صاحب کی سچائی، دیانتداری اور جفا کشی کی بڑی قدر کرتے تھے۔ تو مولوی عبدالحق کا کہنا ہے کہ اچھے اور برے لوگ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، جن کی خاصلت اچھی ہو بری ہو۔ شریف افسر خان صاحب کی سچائی، یعنی کہ ان کی سچائی، نور خان کی سچائی اور جفا کشی یعنی محنت کی بڑی قدر کرتے تھے اور ان کو اپنی اردلی میں رکھتے تھے۔ مگر بعض ایسے بھی تھے جن کے سر میں خناس سمایا ہوا تھا، اور بعض افسروں کے سر میں خناس یعنی کہ وہ ان کو اس سے چڑ تھی، وہ شیطانی کر رہے تھے۔ انہیں خان صاحب کی ڈنگ پسند نہ تھی، یعنی کہ ان افسروں کو خان صاحب کی یہ دیانتداری جفا کشی پسند نہ تھی۔ وہ ہمیشہ نقصان کے در پہ رہتے تھے۔ ایسے لوگوں میں اور قوم والوں کو خود داری کے جوہر شرافت سمجھے تھے، لیکن اگر یہی جوہر کسی دیسی میں ہوتا تو اسے غرور اور گستاخی پر معمول کرتے۔ تاہم ان کے اکثر انگریز افسران ان پر بہت مہربان تھے، تو اس دیانتداری کی وجہ سے ان پر بہت سے انگریزی افسر بہت مہربان تھے، یعنی کہ ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ خاص کر کرنل فرنٹین ان کی بڑی عنایت کرتے تھے، اور خان صاحب اس قدر اعتبار تھا کہ شاید کسی اور پر ہو۔ تو ایک انگریز افسر کرنل فرنٹین کو نور خان پر بڑا اعتبار تھا، شاید کسی اور پر
اتنا اعتبار اس کو نہ تھا۔ جب کرنل صاحب نے اپنی خدمت سے استعفیٰ دیا تو اپنے تمام مال اسباب اور سامان جو 1000 روپے کا تھا خان صاحب کے سپرد کیا۔ تو عبدالحق خان لکھتے ہیں کہ جب کرنل ریٹائر ہوئے یعنی استعفیٰ دے دیا انہوں نے اپنی نوکری سے، تو تمام جو اس کے مال اسباب سب موجود تھا جس کی قیمت 1000 میں تھے، وہ نور خان کے سپرد کر دیا۔ یہ امر انگریز افسر کو بہت ناگوار ہوا۔ تو دوسرا جو انگریز افسر تھا اس کو یہ بہت ناگوار گزرا کہ اس نے یہ سامان نور خان کے سپرد کیا ہے۔ اس وقت کے کمانڈنگ افسر سے نہ رہا گیا اور اس نے کرنل موصوف کو لکھا کہ ہم پر اعتماد نہ کیا اور ایسے دفعہ کو یہ تمام قیمتی سامان حوالے کر دیا۔ تو کمانڈنگ افسر نے کرنل فرینٹین کو لکھا کہ آپ نے ایک دفعہ یعنی کہ نور خان، جو دفعہ ایک عہدہ ہوتا ہے جس کے کچھ سپاہی اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تو کمانڈنگ افسر نے لکھا کہ آپ نے نور خان پر ہم سے زیادہ اعتماد کیا اور تمام قیمتی سامان اس کے حوالے کر دیا۔ اگر آپ یہ سامان ہمارے سپرد کریں تو اچھے داموں میں فروخت کر کے قیمت آپ کے پاس بھیج دیتی۔ تو اس کمانڈنگ افسر نے کرنل فرینٹین کو لکھا کہ اگر آپ یہ ہمارے سپرد کرتے تو ہم اس کو اچھے داموں میں فروخت کرتے اور قیمت آپ کو بھیج دیتی۔ اگر آپ لکھیں تو اس کا انتظام ہو سکتا ہے، اگر آپ لکھیں تو میں یہ سامان بھیج سکتا ہوں اور پیسے آپ کو روانہ کروں گا۔ کرنل نے جواب میں دیا کہ مجھے نور خان پر تمام انگریز افسروں سے زیادہ اعتماد ہے۔ تو اس کے جواب میں کرنل فرینٹین نے واپس لکھا کہ مجھے آپ سے زیادہ نور خان پر اعتماد ہے۔ آپ کسی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ یہ زحمت نہ کریں۔ اس پر یہ لوگ اور برہم ہو گئے، یعنی کہ ان کو زیادہ غصہ آیا۔ ایک بار کمانڈنگ افسر یہ سامان دیکھنے آیا اور کہنے لگا فلاں چیز میم صاحب نے ہمارے ہاں سے منگائی تھی۔ تو ایک بار یہ کمانڈنگ افسر جو نیا آیا تھا تو اس نے نور خان سے جا کر فلاں چیز یعنی وہ چیز میم صاحب نے یعنی کہ کرنل فرینٹین کی جو میم صاحب تھی اس نے یہ ہمارے ہاں سے منگائی ہے۔ چلتے وقت واپس کرنا بھول گئے، تو ان کو بھول ہو گئی ہے کہ وہ واپس نہیں انہوں نے یہ چیزیں کی۔ یہ تمام سب چیزیں ہمارے بنگلے پر بھیج دو۔ تو نور خان سے کہا یہ چیزیں ہمارے بنگلے پر بھیج دو۔ خان صاحب نے کہا ایک بھی چیز نہیں دوں گا۔ تو خان صاحب نے جواب میں کرنل صاحب سے کہا کہ میں ایک بھی چیز آپ کو نہیں دوں گا، مگر صاحب دیکھیے اگر وہ مجھے لکھیں تو مجھے دینے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ تو اگر وہ کرنل فرینٹین لکھیں گے تو میں آپ کو یہ چیزیں بلا عذر دے دوں گا، مجھے کوئی اس میں عذر نہ ہوگا۔ اور جواب پر بہت بگڑا اور کہنے لگا ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو۔ تو اس پر وہ کمانڈنگ افسر بہت بگڑا اور کہنے لگا ہم جھوٹے ہیں۔ خان صاحب نے کہا آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتا، یہ میرے پاس امانت ہے اور اس کی کسی کو اس میں سے ایک تنخواہ بھی دینے کا مجاز نہیں۔ تو نور خان صاحب نے کہا کہ میں یہ سب سامان میرے پاس کرنل صاحب کی امانت ہے، تو اس میں سے ایک تنخواہ یعنی کہ ایک تنخواہ بھی کسی کو دینے کے مجاز نہیں ہوں، غرض وہ بڑبڑا ہوا خسانہ ہو کر چلا گیا۔ خان صاحب نے ایک انگریز محرر کے اس سامان کی ایک مکمل فہرست طرح کرائے اور کچھ تو خود خریدی اور کچھ نیلام کر کے ذریعے بھیج کر ساری رقم کرنل کو بھیج دی۔ تو اس طرح ایک محرر، وہ بھی ایک محرر منشی کو کہتے ہیں جو لکھنے پہ مامور ہوتا ہے، تو اس سے نور خان نے ان چیزوں کی فہرست بنائی جو اس کے پاس کرنل فرینٹین کی تھی۔ تو کچھ چیزیں خود خریدی اور کچھ نیلام کے لیے بھیج دی اور یہ ساری رقم اس نے کرنل فرینٹین کو بھیج دی۔ نہ معلوم کرنل تھا یا کوئی اور افسر جب ملازمت سے قطع تعلق کر کے جانے لگا تو اس نے ایک سونے کی گھڑی، ایک عمدہ بندوق اور 500 روپے نقد بطور شکرانے کے خان صاحب کو دیے۔ تو عبدالحق خان لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کرنل تھا یا کوئی دوسرا افسر، جب ملازمت سے وہ فارغ ہو گئے تو جانے کے وقت ایک سونے کی گھڑی اور ایک عمدہ بندوق اور 500 روپے نقد
شکرانے کے طور پر خان صاحب کو دیے۔ خان صاحب نے لینے سے انکار کر دیا اور اس کی بیوی نے بہتری اصرار کیا، مگر انہوں نے سوائے بندوق کے دوسری کوئی چیز نہ لی۔ تو اس پر جو افسر کی بیوی تھی تو اس نے بہت اصرار کیا کہ آپ یہ چیزیں ہم سے لے لو، لیکن نور خان نے یہ کوئی اس میں سے کوئی چیز بھی نہ لی، باقی یہ صرف ایک بندوق لی تو کوئی باقی چیزیں سب واپس کر دی۔ تو آج اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ رحمہ کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔